لیکن قرآن کے اندر بہت ساری آیات کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ انبیاء سے گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ ہوتے تھے۔ یہ سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کے خطبوں کو ترتیب دیا ہے، ان کے بھائی تھے سید مرتضی علم الہدا۔ سید مرتضی علم الہدا انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے تنزیہ الانبیاء والائمہ۔ یعنی اس کتاب میں انہوں نے وہ تمام قرآنی آیات جن سے بظاہر اس کے ڈکشنری کی روشنی میں اگر اس کا ترجمہ کرو وہ نبیوں کے عصمت کے خلاف ہے، ایسا ظاہر ہوتا ہے جیسے کسی نبی سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ انہوں نے ان آیات کا حقیقی مفہوم پیش کیا ہے، توجیہ کہتے ہیں اس کو، تعویل کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ہم نے آپ کو فتح مبین نصیب کی۔ بعض کے نزدیک فتح مبین سے مراد فتح مکہ ہے، بعض کے نزدیک صلح حدیبیہ ہے۔ فتح مبین، اچھا آپ کو کیوں ہم نے آشکار اور کھلم کھلا فتح مبین نصیب کی؟ تاکہ اس فتح مبین کے نتیجے میں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اس فتح مبین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخشے۔ یہاں پر دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کون سا گناہ؟ ان حضرت سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ہماری روایات کے مطابق عالم ارواح میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مربی ہے۔ مربی یہ کچھ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا ادارے، انسٹیٹیوٹ جہاں ٹیچروں کو تربیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاء کی ٹریننگ کے جو ہے نا وہ مسئول تھے یا سربراہ تھے۔ انبیاء کو تربیت کی ہے نبوت کی تبلیغ کے لیے، اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے؟ مہد سے لے کر لحد تک ان حضرت سے گناہ کیا ترک اولا بھی جو ہے نا وہ سرزد نہیں ہوتا جو بعض انبیاء سے سرزد ہوا ہے۔ ترک اولا، ترک اولا، تو پھر کیا مطلب ہے؟ گناہ سے کیا مطلب ہے؟ آپ سے تو گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ دوسرا ذرا غور کریں، علمی نشست نام رکھا گیا ہے بھئی فتح مبین کا گناہوں کی مغفرت سے کیا تعلق ہے؟ اچھا ہم نے آپ کو فتح مبین نصیب کی تاکہ دشمن آپ کے سامنے کوئی جرأت نہ کر سکے، تاکہ جو ہے نا وہ جلد از جلد آپ کا مشن جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے، کوئی اس طرح کی کوئی بات ہونی چاہیے نا۔ ہم نے فتح دی تاکہ دشمن کو اس کے بعد جو ہے نا آپ کے خلاف کوئی خروج کی جنگ کی جرأت نہ پڑے، اس طرح کی بات ہونی چاہیے۔ ہم نے آپ کو فتح مبین نصیب کی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخشے۔ کیا دو سوال ہیں، ایک یہ کہ آپ سے کون سا گناہ سرزد ہوا تھا ماضی میں، یا آئندہ کس گناہ کے سرزد ہونے کا خطرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بخشے گا، ایک بات۔ اور دوسرا فتح مبین، فتح مکہ کہیں یا فتح صلح حدیبیہ، اس کا گناہوں کی بخشش سے کیا تعلق ہے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس ذنب سے مراد وہ ذنب نہیں ہے نعوذ باللہ جو ان حضرت سے ماضی میں سرزد ہوا ہو یا مستقبل میں آئندہ سرزد ہونے کا خطرہ ہو، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ میں تیرے گزشتہ گناہوں کو بھی بخش دوں گا، آئندہ بھی خدا نخواستہ تجھ سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو تو اس کو بھی بخشوں گا، یہ مراد نہیں ہے۔ تاکہ آپ یہ اعتراض کریں کہ بھئی آپ سے تو گناہ سرزد نہیں ہوتا، پھر بخشش کس بات کی؟ جی، اور یہ کہ فتح مکہ سے گناہ کی بخشش کا کیا تعلق ہے؟ پہلے کا سوال یہ ہے کہ اس ذنب سے مراد گناہ نہیں ہے جو نعوذ باللہ ہماری طرح ان حضرت سے سرزد ہو، مراد یہ ہے کہ آپ کی وہ باتیں، آپ کے وہ فیصلے جنہیں آپ کے مخالفین، مشرکین یا کفار گناہ سمجھتے تھے، یعنی آپ میں جو جن باتوں کو
خامی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آپ کی ہاتھ میں قدرت اور اقتدار آنے کے بعد اب آپ کی ہر بات ان کو اچھی لگنے لگے گی۔ یہ مراد ہے۔ اور یہ ہمارے علماء کرام نے خصوصاً شیخ محسن نجفی صاحب نے بھی، اور جلندری اہل سنت جماعت کا مفسر ہے، ترجمہ قرآن ہے، تفسیر نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے جلندری کا، اس نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اس سے پہلے اگر آپ کے کسی فعل کو، قول کو، فیصلے کو یہ گناہ کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آج کے بعد اور آپ کے ہاتھ میں اقتدار آنے کے بعد ان کو آپ کا ہر فیصلہ بھی اچھا لگے گا اور آپ کا ہر قول و فعل بھی اچھا لگنے لگے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ بڑی اچھی کتاب ہے تنزیہ الانبیاء والائمہ، انتہائی علمی کتاب ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں دستیاب نہیں ہے۔ مولانا ثقلین کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک نسخہ تھا، وہ دوبارہ ری پرنٹ کے لیے انہوں نے مولانا وہ صفوی صاحب کے ذمہ لگایا تھا، پتہ نہیں ہمارے فیاض مطہری صاحب، لیکن ان کی زندگی میں یہ کام نہیں ہو سکا، ابھی پتہ ہی نہیں وہ نسخہ بھی کہاں غائب ہو گیا ہے، ورنہ زبردست کتاب ہے تنزیہ الانبیاء والائمہ۔ صرف انبیاء نہیں، ائمہ معصومین کی بھی، ان کے بھی وقت کے حکمرانوں کے مقابلے میں مختلف اماموں کے مختلف موقف رہے ہیں۔ امام حسین نے یزید سے جنگ لڑی، امام حسن نے معاویہ سے صلح کی۔ جنگ کرنی تھی تو دونوں کو کرنی چاہیے تھی، صلح کرنی تھی تو دونوں کو کرنی چاہیے تھی۔ خود امیر المومنین ایک علی ہے، ایک انسان ہے، لیکن وہ یعنی کبھی جو ہے نا وہ خیبر اور خندق اور بدر اور حنین میں جو ہے نا وہ لاشوں کے انبار لگاتے ہیں اور 25 سال گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، گھر کو آگ لگائی جاتی ہے، خاتون جنت پر ظلم کیا جاتا ہے، لیکن ساکت رہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک ہی امام ہے لیکن کبھی تلوار نیام کے اندر ہے اور اسی امام کی کبھی تلوار نیام سے باہر ہے۔ رہبر معظم حفظہ اللہ کی بڑی زبردست کتابیں پڑھنے کے قابل ہے۔ 250 سالہ انسان، یعنی امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک انہوں نے یعنی 12 اماموں کو ایک انسان فرض کیا ہے، 12 اماموں کو ایک انسان فرض کیا ہے۔ یعنی علی اپنے ابتدائی دور میں یا آخری دور میں جو آپ نے کردار ادا کیا ہے وہ آپ امام حسن کے دور میں ہوتے، امام حسین کے دور میں ہوتے، ان کے بعد کسی بھی امام زین العابدین سے لے کر آج تک امام زمان نے بھی ابھی تک تلوار جو ہے وہ شمشیر سے، وہ نیام سے نہیں نکالی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اماموں کے موقف کو سمجھنا ہے تو آپ کو 12 اماموں کو ایک انسان سمجھنا ہوگا۔ ایک انسان مختلف ادوار میں حالات کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور موقف اختیار کرتا ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ۔ اسی طرح تنزیہ یعنی پاکیزگی کو ثابت کرنا، صفائی پیش کرنا، انبیاء اور ائمہ معصومین کی پاکیزگی اور ان کے عصمت کو ثابت کرنا اور ان قرآنی آیات کا حقیقی مفہوم پیش کرنا جن کے ظاہری ترجمہ سے ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کسی نبی سے گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ حضرت یونس کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ ظالم ہونے کا اعتراف کرتے ہیں حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام۔ یہ عجیب ہے، ایک ترک اولا ہو گیا، وہ اپنے شہر سے جو ہے نا نہیں نکلنا چاہیے اور نکل گئے۔ اچھا جی کیا ہوا پاداش کے طور پر؟ یا خدایا، مچھلی نہیں کہنا چاہیے، بہت بڑا اژدہا۔ جی کم از کم ہم میں جو جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ موٹے اور لمبے ہونا چاہیے۔ حضرت یونس کو ایک عام مچھلی ان کو اس طرح ہڑپ نہیں کر سکتی، ایک اژدہا کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی خدا کا معجزہ ہے، وہ مچھلی اژدہا ان کو ہضم بھی نہیں کرتا، بخیریت رہتے ہیں، اور پھر وہاں انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن میں ہے کہ اگر یہ تسبیح نہ پڑھتے قیامت تک حضرت یونس اس اژدہا کے پیٹ میں رہتے۔ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تمام آیات کے
جنس کے ظاہری مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی نعوذ باللہ معصوم نہیں تھے، ان سے ظلم سرزد ہوتا تھا، گناہ سرزد ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی اس کتاب میں ان تمام قرآنی آیات کی توجیہ کی ہے، تعویل کی ہے۔ توجیہ تعویل کا مطلب ہوتا ہے اس کا حقیقی مفہوم پیش کرنا۔ آیات کی تعویل ہے ان اللہ علی العرش استوى، بظاہر یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر براجمان ہے، اس کی تعویل ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مبسوطۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان، یہودی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے ہاتھ بند جائیں، اور جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں خدا ان پر لعنت کرے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے، جس طرح شیعہ نماز میں ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں۔ خدا کے ہاتھ ہیں؟ ہاتھ نہ خدا کے ہاتھ ہیں، نہ باندھنے کی نوبت آتی ہے، نہ کھولنے کی نوبت آتی ہے۔ اس کی توجیہ کی ہے ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، مکر تو گالی ہے بھئی، یہ فلاں آدمی مکار آدمی ہے۔ اللہ بندے کی طرف مکار ہوتا ہے، ظاہر ہے ہاں، بندے کے مکار ہونے کا مطلب اور ہے، اللہ کے مکار ہونے کا مطلب اور ہے۔ حتی قال تکلم، صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت جو ہے وہ خدا کا متکلم ہونا ہے۔ میں اور آپ بھی متکلم ہیں، میرے متکلم ہونے کا مطلب یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ صلوات بھیجیں نا آپ محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے آپ سے درخواست صلوات بھیجیں، یہ میرا کلام، ٹھیک ہے؟ میری درخواست پر آپ نے صلوات پڑھی، یہ آپ کا کلام۔ زبان بھی کام کرتی ہے، دانت بھی کام کرتے ہیں، حنجرہ بھی، یہ سارے تالو والو سب مل کے حروف کو جوڑتے ہیں، الفاظ بنتے ہیں، جملے بنتے ہیں، یہ ہمارا کلام ہے۔ اللہ بھی اس طرح متکلم ہے، خدا کے دانت ہیں، خدا کی زبان ہے، یہ لمبا گوشت، خدا کا بھی جو ہے نا وہ حنجرہ ہے۔ ظاہر ہے ہمارے کلام کا مطلب یہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے متکلم ہونے کا مطلب ہے خدا جس چیز میں چاہتا ہے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ خدا کے متکلم ہونے کا مطلب یہ ہے۔